الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ الاعراف کا درس جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے، ملکوں والے ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے اور گناہوں سے بچتے تو ہم ان کے لیے آسمان کی برکتیں، زمین کی خیرات نکال دیتے، آسمان کی برکتیں اونڈیل دیتے۔ لیکن لوگوں نے جھٹلایا، نافرمانی کی، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، معیشت بھی تنگ کر دی، معاشرت بھی تنگ کر دی، اور پھر یہ اس طریقے سے پریشانیوں میں گر گئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان تقوی کی راہ اختیار نہ کی اور ہماری اطاعت کی بجائے ہماری نافرمانی کی۔ جیسے کہ اہل پاکستان آج کل اللہ کے عذاب کے شکنجے میں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب میں کسی ملک، بستی، شہر پہ ناراض ہوتا ہوں تو دو عذاب مسلط کرتا ہوں، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا۔ شرک، کفر، فسق و فجور، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنی، ملاوٹ، حرام خوری، قتل و غارت، بدکاریاں، ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، ان کی ایجنٹی، بغاوتیں، نافرمانیاں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو عذاب اہل پاکستان پر نازل کر رکھے ہیں، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ۔ لوگ ڈرتے نہیں ہیں ہم سے، یہ خوف نہیں کھاتے، یہ سوئے ہوئے ہوں رات کے وقت ہمارا عذاب ان کو پکڑ لے آ کے۔ کئی دفعہ ایسے زلزلہ آیا، سارے باہر بھاگ گئے مختصر لباس میں، جو اذانے سے ان کے بستر نہیں چھوڑ دیتے نا، ہم ان کے قریب نہیں جاتے، باہر کھڑے گلیوں میں سارے۔ اب امن القرآن یاتیہم باسنا وہم یلعبون، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں ہم سے؟ ہماری طاقت، قوت کا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ دوپہر کے وقت کھیل کود میں مصروف میں ہوں اور ہماری طرف سے عذاب آ جائے، ہم ان کو جکڑ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے آ کے فرعون کو دعوت دی، تو انہوں نے کہا اگر تو رسول ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ لاٹھی پھینکی، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بہت بڑا، اور اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالا، وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو کوئی جادوگر لگتا ہے۔ جادوگر کٹھے کیے کہ آؤ ادھر، ایک جادوگر آیا۔ اصل میں اللہ نبی رسول کو وہ معجزے دیتے ہیں جن کی اس وقت ضرورت ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی ایسے دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، یونانی اطباء نے تہلکہ مچا رکھا تھا، اللہ نے ان کو معجزے دیے۔ پھل بیری کو ہاتھ پھیرتا ہے کوڑی کو، اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا۔ رسول اعظم کے دور میں فساد، بلاغت، خطابت کے تھے چرچے، قرآن مجید دیا، اس کی جیسی صورت نے کائنات میں کو بنا سکتا۔ جادوگر کٹھے ہو گئے۔ جادوگروں نے پوچھا کہ اگر ہم غالب آ گئے کوئی انعام کراؤں؟ فرعون نے کہا میری جان چھڑاؤ اس سے، تم میرے مقربین بن جاؤ گے، وزارتیں مشاورتیں سب تمہیں ملیں گی۔ کہنے لگے موسیٰ تو وار کرے گا پہلے کہ ہم؟ موسیٰ علیہ السلام تم کرو جو کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ سحروا اعین الناس، آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کرتی نظر آئی۔ معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ زہری جادو تھا، ان کو ایسے نظر آ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ بڑا اژدہا بن گیا، سب کو نگل گیا اور گیا فرعون کی طرف۔ اس نے کہا پکڑ اس کو، کرتے ہیں بات، غور کر، اس کو پکڑ پہلے۔
سب کچھ کا تو جادوگر سمجھ گیا کہ یہ جادوگر نہیں، کیونکہ جادو میں تو چیز کی حقیقت ہی نہیں بدلتی. ان کو تو لاٹھیاں اور رسیاں اپنی اصلی شکل میں نظر آ رہی تھی، وہ تو لوگوں کو حرکت کرتی نظر آتی تھی. جادو ایک حد تک ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں، یہ مداری نہیں ہوتے، ایک آدمی لٹایا تو کپڑا پایا، اس کو دو تین جیسے دھڑ ہو، جیسے وہ اس کو ٹکڑے ہوئے ہوں، نظر آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں لوگ، اور اس طرح کا. اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ سارے کو یا علی مدد، سب کو تو یا علی مدد. یہ شرک ہوا نا، شرک اور جادو کا بڑا تعلق ہے. جادو شیاطین تعاون کرتے ہیں نا، جادو اور شرک کا بڑا تعلق ہے. سب نعرہ لگاؤ یا علی مدد. اور تمہیں میں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا، پاؤں نہ ہلانا، پاؤں نہ ہلانا، پاؤں نہ ہلانا، ورنہ اس کی جان چلی جائے گی. پاؤں نہ. اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی دور چلا جائے گا تو اس کو وہ آدمی اصلی شکل میں لیٹا ہوا نظر آئے گا. ان کی یہ چلاکی ہوشیاری ہوتی ہے کہ یہاں سے نہ ہلے. جادو وقتی اس جگہ پر ہوتا ہے. ایک آدمی نے ہمیں قصہ سنایا کہ مداری والا مداری کر رہا تھا، بڑے مداری لوگ دیکھ رہے تھے. ایک آدمی دور درخت پہ اوپر چڑھا ہوا اپنا اتار رہا تھا، دیکھ رہا تھا. جب مجمع ختم ہوا تو وہاں سے کچھ لوگ گزرے. اور کیا ہوا؟ کہتے یار منہ میں اونٹ کے منہ میں داخل ہوتا تھا مداری، اور پیچھے سے نکلتا تھا. وہ ہنسنے لگ گیا. کہتا میں دیکھ رہا تھا اس نے اونٹ کو چوڑے کر کے کھڑا کیا ہوا ہے، منہ گردن کے نیچے سے آتا ہے، اس کے سینے ٹانگوں کے درمیان سے گزر کے پیچھے چلا جاتا ہے. میں تو دیکھ رہا تھا. تو جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلی، اس لیے کہتے ہیں پاؤں نہ ہلاؤ. تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ رسول ہے، جادوگر نہیں ہے. تو وہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، توبہ کی، معافی مانگی اور کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون والا رب. فرعون نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، ابھی میں نے میٹنگ کرنی تھی، تجزیہ کرنا تھا، تم اس پر ایمان لائے. یہ تم نے مکر کھیلا، فریب، نورا کشتی ہے، نورا کشتی، یہ تمہارا بڑا ہے، تم پلان بنا کے آئے ہو. حالانکہ اس کو پتا تھا کہ یہ مدین سے سیدھا دربار میں آ رہا ہے. کہاں شہر میں ملک میں سارے لوگوں سے جادوگروں سے ملا ہو. حکومت والے، اقتدار والے اکثر بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ بے وقوف بنتے ہیں. اس نے بے وقوف بنایا کہ یہ اس نے نورا کشتی کی ہے، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہوا. اور پھر کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں بتاتا ہوں تمہیں، ابھی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا مخالف طریقے سے تاکہ تم کسی کام کے نہ رہو. دائیں ہاتھ بائیں ٹانگ، بائیں ہاتھ دائیں ٹانگ کاٹوں گا میں. تم مجھے سمجھتے نہیں ہو. وہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، ہم تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. تو ہم سے صرف اس لیے انتقام لے رہا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں. اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، پانی کی طرح آگے پیچھے دائیں بائیں صبر ہمیں اب تو فیک دے. اور فرعون کو کہا فقد ما انت قاد، جو تو نے کرنا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو ہماری دنیا تباہ کرے گا، ہم تیری آخرت تباہ کر دیں گے. عبداللہ بن عباس کہتے رضی اللہ تعالیٰ کیسے لوگ تھے، دن کے شروع میں انعام اکرام مانگ رہے تھے اور دن کے آخر میں ایمان لا کے شہید ہو کے رب کی جنتوں میں پہنچ چکے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے جو فرعونیوں پر اپنے عذاب نازل کیے ان کا ذکر کیا، کات سالی، پھلوں میں کمی، اور پھر طوفان، مکڑی، ہر چیز میں جوئیں، مینڈک، ہر چیز میں خون 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 خون. اور جب یہ مصیبتیں آتی تو کہتے موسیٰ دعا کر اللہ یہ مصیبت دور کرے، ہم ایمان لائیں گے. اللہ کہتے جب ہم مصیبت دور کرتے پھر بھی وہ ویسے کہ ویسے ہی رہتے. اللہ فرماتے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 راتیں پھر 10 راتیں دی کہ طور پر آ کے ہمارے ساتھ کلام کیا کرو. وہاں جا کے کلام کرتے تھے. اتنا قرب محبت جب ہوئی، ایک دن کہتے رب ارینی انظر الیک، اللہ مجھے دکھا دے اپنا آپ. اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل،
پہاڑ کو دیکھ، فَإِنِ مَكَانَهُ، اگر وہ ٹھہر گیا تو تو مجھے دیکھ لے گا. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. جب اللہ نے سینکڑوں تجلیات میں سے ایک تجلی پہاڑ ٹھوس پہ کی، ریزے ریزے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. جب ہوش آیا کہ یا اللہ توبہ، میں نہیں اب کہوں گا. دنیا کی آنکھ موسیٰ علیہ السلام کی ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کو نہیں دیکھا. جنت میں دیدار ہوگا سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر نبیوں رسولوں، جنتیوں کو درجہ ہوا. دنیا میں نہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو یہ عقیدہ رکھے نا تین باتوں کا وہ جھوٹا ہے. جو کہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، جو یہ کہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں، جو یہ کہے نا کہ رسول اللہ نے کوئی دین کی بات چھپائی ہے، ایک شریعت ہوتی ہے، طریقت ہوتی ہے، دائرہ ہوتی ہے کہ باطن تو جان دیں آر دیا جان دیں گا پار دیا نمازاں پڑھیاں اسی پہنچی ہوئی سرکارہ. جو یہ کہے وہ جھوٹا ہے. یہی دین شریعت ہے جو ہمارے سامنے ہے. اسی کی نبی رسول اور ان کے ساتھی جو ہے صحابہ کرام پابندی کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہا کہ کیسا رسول ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. ایسا رسول ہے، رسول بھی ہے نبی بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول جس کو نئی کتاب ملے، نبی جو پہلے نبیوں کی بات پہنچاتا ہے. امی ہے، اماں کو کہ جو ماں سے پیدا ہوا، شگردی نہیں کی، تختی نہیں پکڑی، قلم نہیں پکڑا، بستہ نہیں اٹھایا، زانو تلمبس طے نہیں کیا، کسی کا شگرد نہیں بنا. ان کا استاد خود اللہ ہے، کسی سے نہیں پڑھا، ان کا استاد اللہ ہے. نہ اللہ بھولے بات میں غلطی ہو، نہ رسول اللہ کو جو بات بتائی اس میں غلطی ہے. اس لیے گارنٹی ہماری یہی دعوت ہے کہ یا اللہ کی بات مانو یا رسول اللہ. سارے امام، مفتی، بزرگ، مرشد، یہ محدث سر آنکھوں پر، لیکن یہ سارے امتی ہیں، ان کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی. گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہے. ان کی زبان سے نکلی بات کی اللہ نے لاج رکھی. بس یہ ہے گارنٹی. اللہ اور اس کی بات کی. امی جیسے ماں سے پیدا ہوا ایسے اس کا استاد کوئی نہیں سوائے اللہ کے. لیکن جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز اس کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں. اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اچھائی کا حکم کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے. ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے. ویحرم الخبائث، گندی خبیث چیزیں حرام کرتا ہے. اس سے مارو گندی خبیث چیز حرام، طیب پاکیزہ چیز حلال. تمباکو، سگریٹ کا، تمباکو والا پان، تمباکو یہ خبیث چیز، ساری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. خبیث گندی چیز، یہ نقصان دہ ہے، بو ہے، بڑی گندی چیز ہے. جو پیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ گندی ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں نا مسجد میں، آپ یہاں کیلا کھائیں، کنو کھائیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں. یہ کہ صفائی کا خیال رکھو. لیکن جہاں سگریٹ پی تو سگریٹ پینے میں مسجد ہے، مسجد میں سگریٹ نہیں پیتے. جب آتے ہیں نا تو ڈبی و جوتیوں میں رکھ کے آتے ہیں. تو خبیث چیز ہوئی نا، تو خبیث چیز حرام ہے. لہذا تمباکو کا، سگریٹ کے حرام ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہے. اور بھی ہے وَجَعَلُوا مِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. جو لوگوں پہ بوجھ پڑے تھے، رسم رواج، بابا دادا کے، برادری، گلی محلے، سوسائٹی کے تقاضے، تقلید کے پٹے پڑے ہوئے تھے، وہ نبی آ کے پٹے توڑ کے آزاد کر کے امت کو اللہ کے دروازے پہ جھکاتا ہے اور اپنی سنت پر لگاتا ہے. ختم کیے سارے تقلید کے پٹے جو گلوں میں پڑے ہوئے تھے. فلاں ہستی، فلاں سرکار کی بھیڑے ہیں، فلاں سرکار، فلاں نہیں. سب بندے رب کے. ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وہ کام یہ کرتا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وَعَذَّرُوا وَنَصَرُوا، اس کی مدد کرتے ہیں، وَاتَّبَعُوا، پیروی کرتے ہیں، نور الذی، نور کی، انزل معہ، جو اتارا گیا اس کے ساتھ. نور اترتا ہے، نور اترتا ہے، پیدا نہیں ہوتا، نور اترتا ہے. قرآن میں 3 آیتیں نور نازل کیا. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. نور سے مراد قرآن ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. نبی کہہ دیجئے لوگوں، حاکم، محکوم، خادم، مخدوم، پیر، مرید، امام، مقتدی، مرد، عورت، جوان، بوڑھے، عالم، جاہل، عربی، اجمی، شہری، دیہاتی، بادشاہ، رعایا، سب کے لیے اللہ کا رسول.
کسی کی نماز نیاز روزہ حج درود وظیفہ شادی کبھی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رات دن گزارنا بیوی بیٹی کے لباس کچھ قبول نہیں جب تک اس پر میں محمد کی مہر نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ سمندر کے کنارے تھے، اللہ نے کہا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، جیسے ہمیں کہا کہ جمعے کے ٹائم کاروبار نہیں کرنا، جمعے کے ٹائم کاروبار حرام ہے، ایسے ان کو کہا تھا ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا۔ جب سے جمعے کی چھٹی ختم ہوئی اس دن سے پاکستان کی معیشت کی تنگی قرضے کشکول اٹھایا، مانگ مانگ کے ذلت رسوائی کی حد ہو چکی ہے۔ ٹھیک جمعے کے ٹائم وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رب کی بغاوت کرتے، چھوٹے شہروں کے لوگ بڑے شہروں میں آ جاتے ہیں دکانیں بند کر کے، اور بڑے شہروں کے لوگ اتوار کو وہاں چلے جاتے ہیں، کاروبار سدھا ہو روٹی، اللہ کی بات جمعے کی جہاں جاتی ہے جائے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا لَنَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، میرے بندو دنیا بھی میرے پاس ہے آخرت بھی میرے پاس ہے، میری بغاوت نافرمانی کر کے کہاں سے دنیا لوگ، اگر آ بھی گئی تو برکت نہیں ہوگی۔ اور جو چھوٹے شہر والے لوگوں میں ٹھیک جمعے والے دن شادی رکھنی، اور جب جمعے کا ٹائم ہے بولے حاجی صاحب دا ہاتھ جڑا دیکھ دے وچ پڑھ لو، یہ جمعے کا احترام ہو رہا ہے۔ اور جو ٹیمیں میچ رکھتی ہیں جمعے کے دن، اور جو سینما میں فلم کھلتی ہے جمعے کے دن، انا للہ و انا الیہ۔ تو ان کو اللہ نے کہا تھا کہ شکار نہیں کرنا، تو 3 گروہ ہو گئے۔ مچھلی گھر ایسے بنا لیے کہ جو ہفتے کو آئیں ساری پھنس جائیں، اتوار کو جا کے پکڑ لے، تو ہیلا ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ ایک تھے شکار کرنے والے نافرمان، اللہ کہتا ہے ایک تھے روکنے والے، دوسرے کہا کیوں ان کو روکتے ہو؟ کہتا ہے یار اللہ کے ہاں معذرت کرتے ہوئے کہ اللہ میں یہ نہ کہے کہ انہوں نے روکا نہیں تھا۔ اور تیسرا گروہ تھا صوفیوں کا ٹولہ، جہاں کو لگا رہا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، جتنے کوئی ہے ٹھیک ہے، یہ صوفیوں کا ٹولہ۔ 3 گروہ ہو گئے۔ اللہ کہتے انجین الذین ینہون عن السوء، جب ہمارا عذاب آیا ان پہ اور بندر بنے، شکلیں تبدیل ہوئی ان کی، تو صرف وہی بچے جو روکتے تھے، باقی سب پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے پکارا کرو۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے رحیم کریم ہونے کا میرا کام کر۔ یہ نہیں کہ باب فرید کا واسطہ ہے تو جا دیکھو اللہ نے شانیں بنائی، لیکن اللہ کے اوپر کسی کا کوئی حق دباؤ نہیں ہے کہ تم اس کا اس میں واسطہ اور وسیلہ ڈالو۔ پہلے بتایا تھا یہ وسیلہ واسطہ صدقہ طفیل یا شرک ہے یا بدعت ہے۔ اللہ نے فرمایا قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ یہ یہاں 148 ہے۔ کہہ دے نبی میں اپنی جان کے لیے بھی نفع کا مالک نہیں نہ نقصان کا، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ساری بھلائیاں کٹھی کر لیتا، میرے 70 صحابہ دشمن دھوکے سے لے جا کے شہید نہ کرتے، میری بیوی پر تہمت نہ لگتی، مجھے پتھر نہ لگتا، میں تکلیفیں کیوں آتی؟ ہم غیب نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر میں محمد غیب جانتا صلی اللہ علیہ وسلم ساری بھلائیاں کٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ آپ کیا ہیں؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں مجرموں کو جہنم سے ڈرانے والا، نیکوں کو جنت کی خوشخبری دینے والا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اختیارات نہیں میرے۔ یہ آپ کا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بورڈ چوک لاہور میں بھائی نے ڈاکٹر صاحب نے بڑا بورڈ لگایا، اس کے اوپر یہ ایت لکھی اور نیچے یہ ترجمہ جو آپ نے سنا، موٹی ساری ایت نمبر اور پورا۔ اب وہ رش والے 1 منٹ میں پتہ نہیں کتنی گاڑیاں گزرتی۔ ویسے تو قرآن یہاں پڑھا ہے، کون پڑھتا ہے کون سیکھتا ہے،
بس جیسے مولوی چلاتے ہیں ایسے چلتے. اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے, یہ جو مطالعہ کرتے ہیں. پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب پھر بتاتا ہوں, دنیا ہر ایک کو اللہ کے دیتا ہے, مانگنے سے بھی بغیر مانگے, محنت سے بھی بغیر, لیکن دین ہدایت, عقیدہ, صراط مستقیم, رسول اللہ والی نماز نہیں دیتا اللہ. جب تک طلب تڑپ نہ ہو, دعا نہ ہو, کوشش محنت پڑھنا نہ ہو, نہیں دیتا. اے پروفیسر صاحب آکے بھی چلو پڑھیے پھر, ماشاءاللہ پڑھ دیں. کتنے سپارے ہو گئے؟ 18 سپارے. آپ پروفیسر پرنسپل پچھلے سالہ جی میں تے کہتے کہتا جو میں کہنا ہونا 6 ڈگریاں دین میں بدھو یہ میں آکھیا مینوں کہہ رہا, کوئی اور ہوندہ تو غصہ کردا. یہ کہنا میں پڑھنا شروع کردا ہوں 18 سپارے ترجمے نال پڑھی بیٹھا پرنسپل تھوڑے کور اندر پروفیسر. تو کہنا یہ چاہتا ہوں یہ پڑھنے سے آئے گا, دین ٹھیکے دے دیتا ہے. اتنے لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن کی تفسیر ہے, مولوی مرضی پہ چلاتے ہیں. یہ بیوقوف بنے ہوتے ہیں, دنیاوی اور دینی بھی. اقبال نے کہا تھا خدایا یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری, ہاں جی ہے سلطانی بھی ایاری. ادھر وہ بیوقوف بناتے ہیں کرسی والے, ادھر وہ مسلح میں راہ والے ان کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ بیوقوف بنتے ہیں. تو وہاں جب ہر ایک نے عید دیکھی ہیں قرآن اور ہم جب بات چلی اس تمہارے پاکستان میں لوگ گئے حکومت کے پاس, گورنمنٹ جی یہ ختم کرو, قرآن کہتا ہے ختم کرو. یہ وہ ڈاکٹر اس کا کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا. تو انہوں نے کہا یار قرآن ہے. وہ حکومت بھی کہنے لگی, پولیس بھی, بات ہے وہی ہے نا جو بچی آ گئی نا وہ قمیص پہن کے اور فراق ڈیزائن والی, کہتے قرآن دی آیتاں نے, وہ تو مارن لگے سن. یہ کہو بالآخر انہوں نے کہا جی ایت رہنے دو, ترجمہ مٹا دو. یہ پاکستان کا مطلب کیا, خود بدلتے رہی, قرآن کو بدل دیتے. اس نے کہا مجھے اتنے پیسے خرچ کرنے کی کیا, صرف قرآن تو مولوی جو مرضی معنی بتائے گا, میں تو نیچے ان کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اپنے دماغ کھولو, ہم قرآن کیا کہتا ہے اور تم کیا کرتے ہو. یہ پاکستان میں وہ ایت نہیں لگنے دی. یہاں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا یہ ہے یہاں کا. ایک لطیفہ بھی سناتا جو, جب وہ عورت والا کیس ہوا نا, لڑکی والا, تو باتیں ہوئی نا جگہ جگہ. تو ہم بھی ایک جگہ بیٹھے تھے, وہ جی دیکھو عجیب لوگ ہیں, وہ ڈیزائن کو کہتے ہیں اور یہ سارا تمہیں پتہ ہے, تم نے پڑھا. تو مجھے کسی نے سنایا کہ بنگلہ دیش میں ایک جگہ تھی جہاں کے بیٹھ کے لوگ پیشاب کرتے تھے. لوگوں کی عادت ہے نا کہ دیوار کے کونے میں تو پیشاب والی جگہ بنائی ہوتی ہے, اور جو آتا ہے وہاں پیشاب کرتا ہے. لوگ تنگ آ کے لکھتے کتے کا بچہ پیشاب کر رہا ہو پھر بھی کرتے تھے. یار تمہیں پتہ ہے سارا یہ. وہ بنگلہ دیش وہ بھی تو ہمارے طرح ہی ہیں, وہ بڑے تنگ آئے بھی کہ انہوں نے اوپر نا عربی میں لکھ دیا یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے, عربی سے لکھ دیتا. وہ جیڑا آوے بیٹھن لگے, چل لگ قرآن لکھے, قرآن. اور ویڈیو بنی کہ بندہ ہے کہ بالکل نالا کو کے پیشاب کر بیٹھے ہوئے, کہتے پاج گیا بھائی قرآن لکھ. تو ہم سے نہیں سمجھے اس قوم کی عقل پر. اب بات ٹھیک سمجھ آئی نا, 6 ڈگریاں دین میں بدھو ہوں سمجھ آئی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ عہد کتنی زبردست ہے, کون پڑھتا ہے کون سنتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, جن لوگوں کو تم پکارتے ہو بندے ہیں تمہارے جیسے, فلیستجیبوا لکم, وہ دے تمہیں جواب, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو اللہ کہتا ہے تو دے جواب, تمہاری ضرورتیں پوری کرے. اجمیر کی قبر پر اللہ بزرگ پر رحمت نازل کرے, وہ پیچھے والے لوگ تھے نا, تو وہاں ایک کھڑا تھا وہاں, دے خواجہ 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 دے 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 خواجہ 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 دے, لے کے جاؤں گا خواجہ. دو لگا ہوتے خواجہ خواجہ دے کے جاؤ. ایک موید بڑا سوچے کہ یہاں بات کی تو لڑائی ہو جائے گی, یہ تو کی مطلب بزرگ تھا. اس نے بھی کہا اللہ ایک دن بازار میں مل گیا, کہتا ہوئے وہاں تو اب رش نہیں تھا نا, کہتا تو اتنے لگا ہونا ہے دے خواجہ خواجہ دے خواجہ دے. اللہ کہتا نا بلاؤ ان کو, اگر سنتے دے خواجہ خواجہ دے. کوئی اس نے بات سنی, کہتا ہاں. اوے تمہیں جواب دیا, کہتا ہے ہاں. اور تو نے سوال کیا تمہیں دیا, کہتا ہے ہاں. کیا دیا, کہتا انہیں آکے عدد علاقہ سارا تیرا منگدہ پھر. اعوذ باللہ من الشیطان. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے سنو,
خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ اعراف کی آیت. اللہ تعالیٰ نے سورۃ فصلت میں فرمایا کافروں نے کہا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافروں نے 3 باتیں کی. قرآن نہ سنو, شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. جواب اللہ نے دیا ایتے کوئی گل نہ ہوئی. جب قرآن پڑھا جائے سنو, خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم ہو. یہ اس کے مقابلہ میں ہے. ہمارے ہاں حنفی حضرات ان کی 2 شاخیں ہیں, بریلی دیوبند 2 شہر ہیں. حنفی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے, ان کے مقلد ہیں. یعنی جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے شاگردوں نے دین سمجھا نا, بس ہم اس کے پیچھے, اس کو تقلید کہتے. جب یہ امامان نہیں آئے تھے تو اس وقت بھی تو لوگ تھے نا قرآن حدیث پر چل, وہ یہ نہیں سوچتے, کہتے بس ان کے پیچھے. خیر, ان کی 2 شاخیں ہیں ہندوستان میں. 2 شہر ہیں, ایک بریلی اور ایک دیوبند. جو وہاں مدرسہ پڑھے وہ بریلوی اور وہ وہاں اوپر سے ایک ہے. حنفی ہیں, مقلد ہیں, دونوں 20 تراویح پڑھتے ہیں, دونوں رفع دین نہیں کرتے, دونوں امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے, دونوں ایک وتر نہیں پڑھتے, یعنی ایک ہیں سب بالکل اوپر. بریلویوں کا بڑا عالم ہے پیر کرم شاہ, ضیاء بھیرے کے ضیاء القرآن تفسیر ہے ان کی. دیوبندیوں کا بڑا عالم ہے مولانا عبد الماجد دریابادی, اس کی تفسیر ماجدی ہے, اردو میں بھی انگریزی میں بھی. انہوں نے اس ایت کے اوپر لکھا کہ یہ ایت کافروں کے جواب میں نازل ہوئی. دونوں بزرگوں نے لکھا. ہمارے حنفیوں نے اس میں وسعت پیدا کر کے تفصیل مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھا ہونا اس سے نکالا ہے. یہ انہوں نے لکھا. اصل مفہوم یہی ہے کافروں کے مقابلہ. کیونکہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ امام کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں قرآن بھئی یہ ایت مکی ہے. جو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی روایتیں بیان کرتے ہیں صحابہ و مسلمان مدینے میں ہوئے جن پر یہ ایت نازل ہوئی, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایت نہیں آتی تھی؟ انہوں نے کیوں 12 حدیثوں میں فرمایا کہ سورۃ فاتحہ پڑھو, اور حدیثوں میں امام کے پیچھے کا بھی لفظ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھو. اس کے مقابلہ میں کوئی حدیث نہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو. یہ ایت تو نہیں روکتی. اور پھر زور اثر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ مغرب کی ایک آخری رکعت میں, عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں. اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ امام کے سٹاپوں میں پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین, پیچھے پڑھ لو. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ ہے سورہ فاتحہ سے نہیں روک. سورہ انفال, انفال جمع نفل کی, اس کا معنی غنیمتیں. تو بدر کی جنگ میں جب غنیمتیں آئیں تو اختلاف ہوا کہ کون مستحق ہے. تو اللہ نے سمجھایا کہ جو اللہ حکم دے گا, جو رسولہ تقسیم کریں گے وہ حقدار ہے. تو سورہ انفال میں زیادہ موضوع غزوہ بدر کا ہے, وہ میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں آپ کو. آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں جب تنگی تھی, مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا تھا, اللہ نے مدینہ دے دیا, ہجرت کر گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر گئے. لیکن مکے والے پیچھے سے اڑ کے آتے تھے, ڈاکو گنڈے قسم کے لوگ, مسلمانوں کی بکریاں لے جاتے, اونٹ لے جاتے اور چرواہوں کو مار پیٹ جاتے. پھر اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی. تو قافلہ آ رہا تھا شام سے جو تجارت کا ہوتا تھا, ابو سفیان کی قیادت میں 6.5 من سونا تھا, اس میں 6.5 من, اور یہ ہمارے خلاف استعمال ہونا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو کہا کہ اٹھو, قافلے کو روکے, کیونکہ یہ ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے. ابو سفیان کو بھی اندازہ ہو گیا, تو اس نے آدمی چھوڑے ہوئے تھے, اس نے ایک ایلچی بھگایا مکہ میں کہ ان کو کہو پہنچو. سب کا مال لگا ہوا تھا. ابو جہل وہاں سے تیار کر کے 1000 کا لشکر لے کے چل پڑا کہ محمد کو جرت کیسی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کاشتکاروں کو لو کے ہمارے راستے روکتا ہے. شراب کے مٹکے گانے والیاں ساتھ لے کے, اونٹ لے کے آیا. 313 کو معذلہ کاٹ کے رکھ دیں گے, شراب چلے گی, نشے چلے گی, اور کھانے پکیں گے, اونٹ ذبح ہوں گے, کندری ناچے گی, مدرا ڈانس ہوگا, فتح کا جشن منائیں گے, لوگ دیکھیں گے, سنیں گے قریش کو للکارنے والوں کا عشر کیا ہوتا. ادھر ابو سفیان جو راستہ تھا بحر احمد نیچے کی طرف لے کے قافلے کو نکل گیا. ایلچی وہاں پہنچ گیا, وہ آ گئے, ادھر سے آپ لے کے نکلے, قافلہ نکل گیا. قرآن نے یہ نقشہ کھینچا ہے, اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, تم قریب کی گھاٹی میں تھے, وہم بالعدوۃ القصویٰ,
کافر دور کی گھاٹی میں تھے، رقب اسفل منکم، قافلہ نیچے سے نکل گیا تھا، پہاڑی سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، پہلے درہ شروع گھاٹی، وہ وہاں پہنچ چکے تھے، مسلمان یہاں پہنچ چکے تھے، درمیان میں بدر میدان تھا، قافلہ نکل گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی، ہم تو آئے تھے قافلہ روکنے، اب کیا مشورہ ہے؟ مہاجر بولے جناب ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جہاں لے چلو۔ پھر پوچھا، پھر انصار کا آدمی کھڑا ہوا، اب ہم سے کوئی سنت؟ میں ہاں، یہ تو پردیسی مسافر میرے ساتھ، میں یہاں آیا، کوئی جگہ نہیں تھی ہمارے پاس، یہاں آپ لوگوں نے ہمیں جگہ دی، یہ میرے ساتھ، میں کہیں جاؤں گا، یہ تو میرے ساتھ ہیں، گھر بار چھوڑ کے پھرتے ہیں، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، آپ کو بیوی بچوں سے باغات زمینوں سے نکال کے لایا ہوں، تمہارا میرا معاہدہ تھا شہر کے اندر میری حفاظت کرو گے، اب معاملات کچھ اور ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں، جنہوں نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، محمد کے ساتھ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تعالی اللہ، شیوا ہی نہیں با وفاؤں کا، دودھ پیا ہے ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو پھان جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں، کفار مکہ کیا چیز ہے ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گرد جائے۔ حضرت ارشاد حکم، آپ خوش ہو گئے کہ ساتھ دے رہے ہیں میرا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں نبیوں رسولوں کا سردار اور تم ولیوں کے، صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک سے سو جاؤ، نہیں، ساری رات روئے گڑ گڑائے، بدر کی رات، یا اللہ ڈال دے خیر مجھے، بھر دے جھولی میری، سن لے میری فریاد، بنا دے میری بگڑی۔ کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا مہمان جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، یا اللہ اگر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے ان کی مدد کر دے، جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا۔ روئے گڑ گڑائے، اپنی امت کو سبق دیا کہ اے میری امت، جب تم نے بھی مشکل کشائی عادت روائی کروانی ہو، تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی، مکے مدینے کی کمائی میدان میں لانی پڑی تھی، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی۔ پھر اللہ نے صبح مدد کی، 313 نے چھکے چھڑا دیے، 1000 کے پخ سے اڑا دیے، 70 کٹ گئے، 70 گرفتار ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ادھر ایک لڑکا کھڑا تھا نوعمر، ایک ادھر، میں نے کہا کاش دائیں بائیں آج گبھرو کڑیل جوان ہوتے، جہاد کا مزہ آتا۔ ایک کہتا ہے یا میں ارینی ابا جہل، چچا ان میں ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا اپنی عمر تو دیکھ۔ ادھر سے دوسرا بولا یا ام ارینی ابا جہل، ابو جہل کہاں ہے؟ ان کی میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن ہمیشہ شاہینوں کے ٹارگٹ بڑے بڑے کافروں کے کھڑپینچ ہوتے ہیں۔ مسلمان کمانڈر نے لکھا تھا روم کے بادشاہ کو، میرے ساتھ وہ ہیں جو بادشاہوں کو تختوں سے اچک لیتے ہیں، اڑا دیں گے ہم۔ یہ تھی ہماری تاریخ۔ اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے مر جائیں گے یا ماریں گے مردود ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ نے فرشتے بھیجے، اور جب گرد و غبار چھٹا، نیزے رکے، تلواریں تھمی، دنیا دیکھ کے سن کے حیران ہو گئی، 70 لاشوں کے ڈھیر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یوم الفرقان، بدر کو کہا گیا فیصلے کا دن۔ وہ آئے تھے مکمل اسلام کو مٹانے کے لیے، اللہ نے آبرو رکھی۔ ابن قیم لکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، زمین و آسمان میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بدر میں شریک ہوئے ہیں مسلمان، ان کو تمہارے دوسرے مسلمان کیسا سمجھتے ہیں؟ کہتا جبریل بڑی عزت سے دیکھتے ہیں، بڑے اونچے، کہتے ہیں بدری ہے، ہاں بدر بدر۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرشتے آ کے بدر میں لڑے تھے نا، ان کا بھی مقام سارے فرشتوں میں افضل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔